بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آج تاریخ پاکستان کے حوالے سے چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک مفلوج شخص کو پاکستان کا مختار کل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ملک غلام محمد جو ہیں انہوں نے کس طرح اپنے جو اختیارات ہیں ان کا جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں پہلا مارشل لا کب، کیسے اور کیوں لگا، تمام تر تفصیلات آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہم آپ کے مشغول رہیں گے۔ ناظرین کرام، جب لیاقت علی خان اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پاکستان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کے جو آئین ہے اس کو تشکیل دے سکے، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو مزید بہتر بنا سکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ایسا مخلص جو شخص ہے وہ بہت کم تھے لیکن کم تھے۔ وفات کے بعد مسلم لیگ جو ہے انہوں نے ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ کیا جس کے بھیانک جو نتائج ہیں وہ دیکھنے کو ملے، اور ابھی بھی وہ جو نتائج ہیں اس کو پاکستان فیس کر رہا ہے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آئین اور ملک کی جو معاملات ہیں ان کو سنبھال سکتا۔ خواجہ ناظم الدین جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وہ پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی جگہ، اور ان کو قائد اعظم کا جو عہدہ ہے وہ سونپ دیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین جو ہے ان کے پاس برطانوی جو اختیارات ہیں وہ کافی تھے، یعنی کہ 1935 کا جو آئین ہے اس کے مطابق ان کے پاس اختیارات کافی تھے، لیکن وہ استعمال بہت کم کرتے تھے۔ جو پاکستان کے حق کے لیے بہتر تھے، جو فائدہ مند تھے، وہ استعمال کرتے تھے، باقی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ، اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ملک غلام محمد، ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور وہ فالج کے مریض تھے، یعنی کہ ایک بیمار شخص کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کو حاصل کرنے میں ان کا دور تک کوئی بھی تعلق جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جس کی وجہ سے وہ عوام کے جو جذبات ہیں وہ سمجھ سکتے، عوام کے ساتھ وہ اس وجہ سے مخلص بھی نہیں تھے، یا پھر پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی ایسا جو بیان ہے وہ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے ان کا جو دل ہے وہ جیت سکتے۔ چونکہ غلام محمد جو ہے وہ فالج کے مریض تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو گفتگو ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا فرما رہی ہے۔ انہوں نے ایک ترجمے کے لیے امریکن سیکٹری جو ہے وہ رکھی تھی، جو ان کے ترجمے کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی تھی۔ کیونکہ پاکستان میں 1935 کا آئین نافذ تھا، اور وہ آئین کے مطابق گورنر جنرل کے پاس بے بہا اختیارات جو ہیں وہ موجود تھے۔ انہوں نے جو اختیارات ہیں ان کا جائز اور ناجائز جو استعمال ہے وہ کیا۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملک غلام محمد کے دور میں دو اہم ترین جو واقعات ہوئے، پہلا واقعہ یہ تھا کہ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل تھا۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئی۔ 1935 کے آئین کے اختیارات کا جائز اور ناجائز جو استعمال ہے وہ کرتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ یہ ان کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین نے جو ملکہ برطانیہ ہے ان سے اپنی برطرفی کے حوالے سے اپیل کی کہ مجھے اس طرح اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو ملکہ برطانیہ جو ہیں انہوں نے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا، اور یوں ملک غلام نے امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کو بھی برطرف کر دیا، جبکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا جو مسودہ ہے تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نئے آئین میں جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے ان کے پاس اختیارات جو ہے
وہ بہت کم تھے، اس آئین میں یہ کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، جو تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں، کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ایوب خان، ان کی بھی حمایت ان کو حاصل تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی جس نے پاکستان کی تاریخ ہی بدل دی، پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا، وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو جنرل ایوب خان صاحب تھے، ان کو انہوں نے وزیر دفاع بنا دیا۔ حاضر سرورست تھے، اس کو ان کو بنا دیا کیا۔ اس کے بعد یوں یہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے حالات جو ہیں یہ بدل گئے، اور پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں جو فوجی بوٹوں کی گونج ہے وہ پوری دنیا میں سنی گئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی۔ جو اس سے آگے مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔